نواز شریف عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں۔ نواز شریف کے وکلا کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت میں وکیل امجد پرویز کے دلائل۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ پٹیشنر اشتہاری ہے۔ امجد پرویز بولے، جب کوئی عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہے تو عدالت اسے موقع فراہم کرتی ہے، ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں، وہ پیش کریں گے۔ عدالت نے نیب پروزیکیوٹر سے استفسار کیا کہ کیا آپ کو اس کیس سے متعلق کوئی ہدایات ہیں؟ نیب پروزیکیوٹر نے کہا کہ اگر کوئی واپس آنا چاہتا ہے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے نیب پروزیکیوٹر کے بیان پر کہا کہ آج آپ کو حفاظتی ضمانت دینے پر اعتراض نہیں، کل کہیں گے فیصلہ ہی کل عدم قرار دے دیں۔ ریمارکس دیے کہ آپ چیئرمین نیب سے پوچھ لیں تو آج ہی اپیل کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ عدالت سے نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری، نیب پروزیکیوٹر کو کل دلائل دینے کی ہدایت۔ انتخابات کا آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انعقاد ہی بہتر جمہوریت کا ضامن ثابت ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی انتخابات کے غیر جانبدارانہ اور پرامن انعقاد کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ عام انتخابات سے متعلق کوئٹہ میں عام اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ شفاف انتخابات کا انعقاد سب کی ذمہ داری ہے، انتخابی عمل میں کوتاہی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی سے مسلم لیگ نون کے رہنما مصدق ملک اور پیپلز پارٹی کے رہنما سید اخوندزادہ چٹان کی الگ الگ ملاقات۔ آئندہ عام انتخابات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ نگراں حکومت کا مینڈیٹ انتخابات کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا اور انتخابی عمل کی نگرانی کرنا ہے، پرامن انتقال اقتدار اولین ترجیح ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ تنظیمی عہدیدار 21 اکتوبر کے لیے دیے گئے ٹاسک کو اہمیت دیں۔ ملتان میں نون لیگ کے ورکرز کنونشن سے خطاب میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نواز شریف کے آنے کے بعد پاکستان کو وہیں لے جائیں گے جہاں 2017 میں تھا۔ لیگی رہنما طلال چودھری نے کہا کہ جو ٹارگٹ دیا گیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ لوگ مینار پاکستان آئیں گے۔ پاکستان کو نواز شریف جیسے وزیر اعظم کی ضرورت ہے۔ سانحہ کارساز کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بلاول ہاؤس کراچی کے سامنے پیپلز پارٹی کا جلسہ، کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ لاہور ہائی کورٹ نے حنیف عباسی کو ایفیڈرین کیس سے بری کر دیا۔ لیگی رہنما کی عمر قید کی سزا کل عدم قرار۔ حنیف عباسی کا کہنا ہے کہ 11 سال یہ کیس بھگتا، 11 ماہ کی قید بھی کاٹی، مجھے 2 انتخابات سے باہر رکھا گیا۔ شیخ رشید اب الیکشن میں آئے گا تو الیکشن میں اس سے مقابلہ ہوگا۔ صدر نون لیگ شہباز شریف نے کہا یہ اس جھوٹ سے بریت ہے جس کا سامنا نواز شریف کو کئی برس تک کرنا پڑا۔ اسلام آباد کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو بیٹوں سے ٹیلی فونک گفتگو کرانے کی اجازت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کو اپنی نگرانی میں چیئرمین پی ٹی آئی کو بیٹوں سے ٹیلی فونک گفتگو کرانے کی ہدایت۔ غازہ کے اسپتال پر حملے کی کوریج پر فاطمہ بھٹو کی امریکی نشریاتی ادارے پر کڑی تنقید۔ کہا سی این این کو اچھی طرح پتا ہے کہ اسپتال کسی راکٹ کے دھماکے سے تباہ نہیں ہوا، کیونکہ حماس کے پاس ایسا کوئی راکٹ نہیں جو 500 لوگوں کی جان لے سکتا ہو۔ اسرائیل نے ایک جنگی جرم کیا ہے جسے سی این این چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔